बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये नहली की दरख्वास्त थी फवाद चौधरी के ख़िलाफ़। समी इब्राहिम ये दरख्वास्त दायर करने वाले थे। वो समी इब्राहिम जिसको थप्पड़ भी मारा था फवाद चौधरी ने, उस पर अब समी इब्राहिम ने फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे एहसन इकबाल आज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने के लिए गए थे। ग्रीन लाइन का कराची में इफ्तिताह होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल जुम्मा को वहाँ पर इफ्तिताह करने जा रहे हैं और आज एहसन इकबाल और मुस्लिम लीग नून चली थी एक इफ्तिताह करने के लिए। ये इतने नफसियाती मरीज़ हो चुके हैं कि इनको किसी की कामयाबी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये लोग सिवाय अपने आप के किसी को ये कुछ समझते ही नहीं हैं। जैसे आपको याद होगा ऑरेंज लाइन ट्रेन जब चलनी थी तो ऑरेंज लाइन ट्रेन इन्होंने दिन रात एक करके उसमें नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करके इन्होंने लोगों के जो बकाया जात थे वो न दिए और थोड़ा सा ट्रैक मुकम्मल करके उस पर इन्होंने ट्रेन चलवा दी। और शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के जाने से चंद दिन पहले उसका इफ्तिताह कर दिया। पूरा ट्रैक अभी बने ही नहीं है, अभी उस पर काम होना था जिस पर बाद में 2 साल लगे। लेकिन इन्होंने ये नफसियाती अपना जो इनका एक बुग़्ज़ है वो निकालने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। आज जब एहसन इकबाल गया तो कैसे रेंजर्स के हाथों उनको तारीख़ी ज़िल्लत उठाना पड़ी और रेंजर्स के साथ धक्कम पेल की और फिर रेंजर्स ने दुर्गत बनाई और इनको आज औकात पता चल गई होगी कि ये पंजाब पुलिस नहीं है। और ये रेंजर्स और फ़ौज को भी तो पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे। नवाज़ शरीफ का और कोई नज़रिया तो था नहीं। और कौन सा नवाज़ शरीफ का फ़ौज के साथ कोई इख्तलाफ है? इनका इख्तलाफ ये था कि फ़ौज को ये पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे, वो पंजाब पुलिस बनने को तैयार नहीं थे। यही इख्तलाफ था जिसके बाद फिर इनको इनकलाबियत याद आ गई, ये इनकलाबी बन गए, ये बड़े अपने आप को जमहूरियत पसंद बनाने लग गए। हकीकत ये है कि ये फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे और उसमें नाकाम हुए और फिर इनको जमहूरियत याद आ गई। उस पर असद उमर की तरफ से बड़ा सख्त रिमार्क सामने आए हैं और हुकूमती तर्जमान ने इसके ऊपर बात की है। आज हुआ क्या है वो सारी कहानी और असल कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या मिफ्ता इस्माइल ने जानबूझकर एहसन इकबाल को बेइज्जत करवाया, हुआ क्या। पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मामला है उसको देख लेते हैं और फिर हम आ जाएंगे जो है एहसन इकबाल का केस। समी इब्राहिम ने एक दरख्वास्त दायर की और ये फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ नहली की दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो फवाद चौधरी को नहल करवाना चाहते थे। और उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें अदालत में आज उनके वकील पेश हुए फवाद चौधरी की नहली केस में और अतर मिनल्ला साहब उसकी समाअत कर रहे थे। तो उनके वकील ने कहा जी कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, हम मज़ीद फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहते। जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि दरख्वास्त क्यों वापस लेना चाहते हैं, कोई मामला बताएं, कोई बात ऐसी हुई है, क्या हुआ है, क्यों आप दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझे हदायत दी गई हैं मेरे पिटिशनर जो मेरे मौक्कल की तरफ से जो पिटिशनर हैं। तो अदालत ने कहा कि कौन है आपका पिटिशनर। उन्होंने कहा जी जो समी इब्राहिम है वो अब लाहौर चले गए, इस वजह से वो इस केस को परसू नहीं करना चाहते। डिप्टी अटार्नी जनरल सैयद तैयब शाह भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने भी अदालत से कहा कि अगर ये पिटिशनर वापस लेना चाहते हैं तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, हम भी इसको नहीं आगे चलाना चाहते, हमारा कोई उनके साथ कोई ख़ास मसला नहीं है। अगर वो वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले लें। उस पर फिर अदालत ने कहा ऐसा नहीं होता, हम इस केस को दोबारा समाअत के लिए फ़िक्स करेंगे, आप दोबारा आइएगा और अदालत देखेगी कि आया आपकी दरख्वास्त वापस करनी है या नहीं करनी। ये कहना था चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का। फवाद चौधरी और सहाफ़ी समी इब्राहिम का जो मामला है गुज़श्ता 2 सालों से उनकी शदीद लफ्ज़ी जंग भी जारी थी। फैसलाबाद में एक शादी की तकरीब में फवाद चौधरी ने समी इब्राहिम को एक थप्पड़ भी मारा था और फवाद चौधरी ने उसके ऊपर और जब थप्पड़ मारा उसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि इसने बदतमीज़ी की है। फिर इनके सोशल मीडिया पर भी एक जंग चलती रही। फिर जब समी इब्राहिम का मामला आया TLP के हवाले से, क्योंकि समी इब्राहिम ने इस मामले को बहुत उठाया था, 2 ही एंकर थे, एक मुबशर लुकमान और एक समी इब्राहिम, जिन्होंने TLP के मामले को बहुत ज़्यादा हवा दी और बहुत ज़्यादा उसको उछाला,
جس پر سمیع ابراہیم نے یہ کہا کہ کچھ اینکرز ہیں جو یوٹیوب پر بیٹھ کر اس جلتی پر آگ کا کام کر رہے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا، اور جو ٹی ایل پی کے لوگوں کا اتنا نقصان ہوا، ٹی ایل پی کے لوگ اتنے کی ڈیتھ ہوئی، اتنے پکڑے گئے، تو وہ جو ایک انوائرمنٹ بنانا چاہتے ہیں وہ باز آ جائے، نہیں تو پھر ان کے خلاف ایسی کارروائی ہوگی کہ ان کو پھر خود سمجھ نہیں آئے گی۔ بول ٹی وی پر بیٹھ کر سمیع ابراہیم نے بڑا یہ واویلا مچایا تھا۔ اب سمیع ابراہیم اس سارے معاملے سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، وہ اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، وہ مزید اس کیس کو نہیں چلانا چاہتے، وجہ جو بھی ہے، لیکن سمیع ابراہیم اب اس معاملے کو مزید آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ عدالت نے اس جو درخواست ہے اس کو پر سماعت ملتوی کر دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتہ ہم دیکھیں گے کہ درخواست آپ کی جو واپس آپ لے رہے ہیں اس پر کیا فیصلہ دینا ہے۔ اب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، حالانکہ جب پٹیشنر درخواست واپس لینا چاہتا ہے تو اس کے بعد بات رہتی کوئی نہیں ہے، اور وہ اگر کیس نہیں چلانا چاہتا تو آج خود تو عدالتوں نے نہیں کیس چلانے، لیکن اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی آپ اس کو رہنے دیں۔ دوسری طرف آج کراچی گرین لائن کا علامتی افتتاح کرنے نکلے تھے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے جو اہم لیڈر ہیں، اور وہ وہاں پر جو بدماشی کر رہے تھے اور بدماشی کرتے پکڑے گئے۔ ہوا یہ کہ احسن اقبال سندھ کے دورے پر ہیں، اور احسن اقبال پہنچے تھے گرین لائن جو بس کا ایک جو ایک پروجیکٹ تھا جو وزیر اعظم عمران خان نے جس پر کام شروع کیا، اور جس پر وزیر اعظم عمران خان نے یہ ناظم آباد میں گرین لائن منصوبے کا علامتی افتتاح تھا، وہ کرنے کے لیے احسن اقبال نے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے کل افتتاح کرنا ہے، تو آج وہ ٹریک کے اوپر جو سفر بھی کرنا چاہتے تھے اور چلنا چاہتے تھے، اور وہاں پر وہ افتتاح کرنا چاہتے تھے۔ مفتاح اسماعیل، احسن اقبال، محمد زبیر، اب آپ اندازہ لگیں کیسے کیسے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ وہ گرین لائن کے پیڈ اسٹریم پر پل پر جانے سے ان کو وہ جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو روک دیا گیا۔ عمران خان کے افتتاح سے پہلے احسن اقبال کراچی کے علاقے ناظم آباد میں گرین لائن منصوبے کا علامتی افتتاح کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ ٹریک استعمال کرنا چاہتے تھے، اور ابھی ٹریک کیونکہ عام پبلک کے لیے نہیں کھلا، لیکن وہ اس ٹریک پر جانا چاہتے تھے جس پر رینجرز نے ان کو روکا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سندھ کی ترقی کا سفر موجود حکومت نے ختم کر دیا، گرین لائن منصوبہ ہم نے شروع کیا تھا، اور ہمارا منصوبہ اس پر عمران خان قبضہ کر رہا ہے، ہم اس کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے، اس کا افتتاح کرنا ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے اس کو شروع کیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ جو ہاتھ اٹھا کر ہاتھ پر ڈنڈے لگنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افتتاح کے لیے پہنچے تو حکومت نے بدترین ریاستی دہشت گردی کی، حکومت رینجرز سے بھی پولیس والا ہی کام لے رہی ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ کراچی میں امن قائم کیا، ہم نے کراچی کی معیشت کا پہیہ دوبارہ چلایا، سکھر سے ملتان موٹر وے نون لیگ کے دور میں مکمل ہوئی، میں نے پہلے بھی گولیاں کھائی ہیں، آج کراچی والوں کے لیے میں نے لاٹھیاں کھائی ہیں، اس پر مجھے فخر ہے۔ موجودہ حکومت نے گرین لائن منصوبے پر کوئی کام نہیں کیا، منصوبے سے روزانہ لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ ہماری وجہ سے ہے، جو وہ 5 سال پہلے کراچی کے لوگوں کیا فائدہ کر گئے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو 10 دسمبر کو وزیر اعظم عمران خان افتتاح کرنے جا رہے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان کا جو افتتاح ہے وہ ایک دکھاوا ہے قوم کو، اصل ہم نے کارنامے کیے تھے جس کا ہمیں ریوارڈ ملنا چاہیے۔ دوسری طرف جو احسن اقبال کا جواب دیا ہے گورنر سندھ نے، اور ان کے ساتھ اسد عمر موجود تھے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ احسن اقبال کی حالت ہے۔ افتتاح کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اور احسن اقبال پہنچے وہاں افتتاح کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نون لیگ کے ذہن میں شاید یہ منصوبہ تھا کہ ایک ٹریک بچھا دیا جائے جس پر نہ بس ہو، نہ آپریشن کے لیے کسی سے معاہدہ ہو، لوگ شاید بھاگتے بھاگتے سرجانی سے نمائش تک پہنچ جائیں، اور اسی کا آج یہ افتتاح کرنے آئے تھے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ کل وزیر اعظم عمران خان افتتاح کریں گے، لیکن مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں احسن اقبال، یہ ذہنی مریض بن گئے ہیں، نفسیاتی مریض ہیں، ان کو شکست برداشت نہیں ہو رہی، ان کو وزیر اعظم عمران خان کی کامیابیاں دکھتی نہیں ہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں کون سی گرین بس چلائی تھی، ایک ٹریک اس وقت بچھ رہا تھا، اس پر کیا جو بسیں ہیں ٹریک کو مکمل کرنا، اس کا جو آگے معاہدے ہیں، ان کا جو آگے معاملہ ہے، وہ سارے کا سارا اگر پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے تو کیا صرف ٹریک کی بنیاد پر، جو ٹریک کا کچھ حصہ بنایا تھا اس پر یہ لوگوں کو پھر پیدل ہی وہاں پہ دوڑاتے، کیا کرتے جو آج یہ اس کا افتتاح کرنے آ گئے ہیں؟ تو ساتھ جو پاکستان وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے جو شہباز گل،
انہوں نے احسن اقبال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج نون لیگ کے مداریوں نے کراچی گرین لائن کے فٹ پاتھ پر تماشا کیا، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہی منصوبہ جس کا آپ نے کاغذوں میں پلان بنایا، پیسے رکھے، پھر وہی والا پیسہ لوٹ کر آپ لنڈن عمارتیں خریدتے رہے۔ شہباز گل نے کہا کہ اصل میں تو آپ کو ایون فیلڈ کے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر ٹھگ ہاؤس کا افتتاح کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور آپ جو ٹریک ہے اور جو گرین بس سروس ہے اس کا افتتاح کرنے نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج نون لیگ کے سیاسی مداریوں نے کراچی گرین لائن کے فٹ پاتھ پر تماشا لگایا، ان کو بتانا پڑے گا کہ یہی منصوبہ جس کا آپ نے کاغذوں میں تو اعلان کیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ منصوبہ نہیں تھا۔ جس نے حقیقت میں اس منصوبے کو شروع کیا ہے، جس نے اس منصوبے کے اوپر کام کیا ہے، کیا آپ اس کے سامنے آئیں گے؟ اب 10 دسمبر کو وزیر اعظم عمران خان افتتاح کرنا ہے، اور اس سے پہلے مریم نواز کے خاص آدمی احسن اقبال جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی نفسیاتی مرض لاحق ہو گیا ہے، ذہنی مریض بن گئے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کل کسی بھی جگہ پر کوئی موٹر وے کو نہیں بھی بنے گی، تو کیونکہ موٹر وے کا آئیڈیا پاکستان میں نواز شریف لے کر آئے تھے ان کے بقول، تو وہ کہیں گے کہ اس کا افتتاح کرنے پہنچ جائیں گے۔ جب یہ اورنج لائن کا ہوا تھا، ایک تو جو شہباز شریف کر گئے تھے، جب اورنج لائن عمران خان کے دور میں مکمل ہوئی، سارے ٹریک مکمل ہوئے، جو ٹرینیں آ گئیں، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی، اس کے علاوہ سعد رفیق، ایاز صادق، ان لوگوں نے بھی افتتاح کیا تھا اور اپنے تئیں افتتاح کیا تھا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی اجارہ داری ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی سسٹم بنا ہے، بھئی اگر گرین لائن آپ اپنی حکومت میں بنا رہے تھے، آپ نے میٹرو بس بنائی ہے، آپ کے دور میں بنی ہے، آپ نے اس پہ سفر کیا ہے، حامد میر ساتھ کھڑا ہے شہباز شریف کے، آپ کا حق تھا۔ اگر وہ آپ کی بنائی ہوئی، آپ کی چلائی ہوئی پر عمران خان یا عثمان بزار کرتے، ہم تنقید کرتے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، وہ بنا گئے۔ اب یہ عمران خان اگر آج یہ کہے یا عثمان بزار کہے کہ اب تو ہم میٹرو ٹرین پہ ہم پیسہ لگا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کا افتتاح کرنے دیا جائے، تو یہ ایک خام خیالی یا ذہنی مرض ہوگا۔ لیکن مسلم لیگ نون اس کا شکار ہے۔ پھر رینجرز نے وہاں ان کو جب روکا احسن اقبال اینڈ کمپنی کو، تو انہوں نے ایسا رینجرز کے ساتھ جان بوجھ کر بدتمیزی کی ہے۔ پھر رینجرز نے ان کو دھکے دیے اور دھکے دے کے وہاں سے نکالا ہے، اور ان کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ یہ رینجرز کا مقابلہ کرتے اور یہ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈنڈے بھی کھائے ہیں، کراچی والوں کے لیے گولیاں بھی کھائی ہیں، اور ہم کراچی کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ یہ ذہنی مریض لوگ ہیں جو ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔